کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ نبا کی تفسیر پیش کروں گا۔ یہ مکی سورہ ہے، 30ویں پارے کا 78 نمبر۔ اس سورہ کے فضائل اور خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جو شخص سورہ نبا پڑھے گا سمجھ کر، اس سے خداوند عالم قیامت میں جنت کے ٹھنڈے اور خوشگوار مشروبات سے سیراب کرے گا۔ تفسیر مجموع البیان۔ اور فرمایا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو شخص روز سورہ نبا سمجھ کر پڑھے گا، اس کا 1 سال مکمل نہیں ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان جلد 10۔ فرمایا حضور اکرم خطبی مرتبت میں کہ جو شخص سورہ نبا کو پڑھے گا اور یاد کر لے گا تو قیامت کے دن اس کا حساب اتنی جلدی مکمل ہوگا جتنی دیر میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ تفسیر برہان جلد 4۔ اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ نبا مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اما یتساءلون عن النبی العظیم۔ یہ لوگ آخر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟ اس بہت بڑی خبر کی قیامت، اس بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ اب یہ بہت بڑی خبر نبی عظیم کیا ہے؟ تو اس کے پہلے معنی تو ہیں روز قیامت، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ لوگ اس پر حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اور دوسرے تفسیر اہل بیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت بھی ہے، کہ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ فرمایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی خبر مجھ سے اعظم نہیں۔ میری ولایت کو پچھلی گزشتہ امتوں پر پیش کیا گیا تھا۔ تفسیر ذوالثقلین۔ تو یہ نبی عظیم سے مراد حضرت علی کی ولایت بھی ہے۔ حضرت علی امام حسین السلام سے روایت ہے کہ جب رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، تم اللہ کی حجت ہو، تم اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہو، تم اللہ کا راستہ ہو، تم سب سے بڑی خبر ہو، نبی عظیم ہو۔ اے علی، تم ہی صراط مستقیم ہو، تم ہی مسئلہ اعلیٰ زندگی کا بہت اعلیٰ مثالی نمونہ ہو۔ اے علی، تم امام المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، خیر الوصیین ہو، سید الصدیقین ہو۔ اے علی، تم فاروق اعظم صدیق اکبر ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے دین کے قاضی ہو۔ اے علی، تم ہی میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو، تم میرے بعد مظلوم متروک ہو گئے۔ اے علی، اکثریت تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، تمہارا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ سب پر غالب آئے گا۔ اے علی، تمہارے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے جو مغلوب ہو کر رہے گا۔ تفسیر برہان۔ حضرت امام باقر صاحب نے فرمایا جامع رسول خدا نبی عظیم سب سے بڑی خبر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے، جبکہ اس کے بارے میں اگلی آیت میں کہا گیا ہے ہم فی یختلفون، جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو نبی عظیم سے مراد حضرت علی ہے، اور اس سے مراد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ خبر عظیم سے ولی مراد قیامت ہے، جو اس کا وسیع مفہوم ہے۔ اسی خبر کی مصداق حضرت علی کی ولایت بھی ہے، کیونکہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تفسیر نمونہ۔ ظاہر روز قیامت مردوں کا زندہ ہونا ہے، اور باطنی معنی اس کے حضرت علی کی ولایت ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے متعلق وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، مگر جو ان کا خیال ہے وہ ہرگز ٹھیک نہیں، یہ بات ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گی کہ ان کو مر کے زندہ ہونا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر سن لو، ہرگز صحیح نہیں، تمہارا خیال ہرگز صحیح نہیں ہے کہ تم مر کے نہیں اٹھو گے۔ یعنی قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے اور مر کے اٹھنا کیا چیز ہوتی ہے۔ عرب جو تھے وہ حیات بعد الموت کے مخالف تھے،
اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں نے ابتدائے دنیا سے آج تک لوگوں کو بہت کچھ سمجھایا، مگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔ اب قریب ہے کہ جہنم کا ہولناک منظر ان کے سامنے آ جائے، موت ان کے سامنے آ جائے۔ اس وقت اچھی طرح سے جان لیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے، مر کے زندہ ہونا کیا چیز ہے، جنت جہنم کیا چیز ہے۔ پھر ان کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام عثمانی۔ انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے اہم چیز آخرت کا عقیدہ ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اچھے عمل کا جزا ملے گی، برے عمل کی سزا ملے گی، یہ بہترین ذریعہ ہے، طریقہ ہے اس کے اندر ڈسپلن پیدا ہونے کا۔ پھر وہ برائی سے بچتا ہے، برائی سے رکتا ہے۔ اگر یہ رکاوٹ نہ ہو تو پھر اس کو کوئی چیز برائی سے روک سکتی نہیں۔ آپ سڑک پر قانون اس کو روک لیں گے یہاں ظاہر میں، لیکن گھر کے اندر کون روکے گا اس کو برائیوں سے؟ جہاں آپ کا قانون کا ہاتھ اور آنکھ نہیں پہنچ سکتی۔ صرف اللہ کا عقیدہ، صرف آخرت کا عقیدہ، صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ جو ہے، اس کے اندر ایک یہ ڈسپلن پیدا کر سکتا ہے کہ وہ برائی سے بچے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں؟ جواب دیا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، تو کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ جو اللہ اتنی بڑی زمین کا فرش بنا سکتا ہے، مجھے مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ تو کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو بڑی بڑی کیلوں کی طرح زمین پر نہیں گاڑ دیا؟ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا سکتا ہے، وہ مجھے مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ پہاڑوں کی بڑی بڑی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ایک دوسرے سے ملی جوئی رہتی ہیں، اس طرح زمین کو زلزلوں سے بچاتی ہیں، زمین کے اوپر کی سطح کو اندر سے پگھلنے سے بچاتی ہیں۔ زبردست طوفانوں کے مقابلے پر پہاڑ دیوار ثابت ہوتے ہیں، قیمتی معدنیات کا مرکز ہوتے ہیں۔ زمین کے گرد جو ہوا چکر لگاتی ہے، پہاڑ اس چکر میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو ہوا کا طبقہ زمین کی حرکت سے بہت زیادہ ہلتا رہتا، جس سے بڑے بڑے طوفان ہر وقت پیدا ہوتے رہتے۔ یہ زمین ہوا کے مسلسل رگڑ سے اس قدر گرم ہو جاتی کہ آگ بن جاتی۔ تو یہ ہوا کو روکے ہوئے پہاڑ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو اللہ زمین اتنی بڑی اور پہاڑ اتنے عظیم بنا سکتا ہے، وہ مجھ جیسے انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے میں اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پھر ہم نے تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت کا کرشمہ اور کارنامہ ہے کہ مرد عورت جن سے اولاد چلتی ہے، نسل چلتی ہے۔ جعلنا نومکم سباتاً، تمہاری نیند کو سکون و آرام کا ذریعہ بنایا۔ نیند یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت، عظیم کرشمہ ہے کہ تھکا ماندہ ٹوٹا پھٹا انسان سوتا ہے اور جب جاگتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کے تمام طبقات دور ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کمال نیند کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نیند انسان کے اندر زبردست قسم کی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں نیند معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خدا کی قدرت و حکمت کا ایک کمال یہ ہے کہ تھکا ماندہ انسان سو کر اٹھتا ہے، حشاش بشاش، ساری تکان دور، گویا مر کر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم کیسے مر کے زندہ ہوگے؟ تم تو روز مر کے زندہ ہوتے ہو، تم ایک دفعہ مر کے اٹھنے زندہ ہونے کے انکار کر رہے ہو۔ ہم تمہیں روز مارتے ہیں اور روز زندہ کرتے ہیں۔ انسان سوتا ہے تو یہ موت ہی ہے، اٹھتا ہے زندگی، تو روز ہو رہا ہے یہ تو جو اللہ روز ہم کو مار کے زندہ کر سکتا ہے، وہ ایک دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے لباس کی طرح چھپانے والا بنایا ہے۔ لیکن رات ضروری ہے، اندھیرا ضروری ہے، تاکہ ہماری آنکھوں کو آرام ملے، ہمیں نیند آئے، ہمیں سکون ملے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، حکمت ہے کہ دیکھیے دن میں روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی کتنی، ہمیں کتنا، اگر سورج نہ ہوتا تو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے انرجی اتنی روشنی پیدا کرنے کے لیے، جو اللہ ہم کو فری دے رہا ہے۔ اور اس روشنی میں، اس گرمی میں آپ دیکھیے پھل اگ رہے ہیں، سبزہ اگ رہا ہے، ہم کام کر رہے ہیں، روشنی ہم کو مل رہی ہے، انرجی ہم کو مل رہی ہے۔ یہ اور پھر یہ مسلسل جاری ہے، رات دن کا آنا جانا مسلسل جاری ہے۔
ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، اربوں خربوں سال سے یہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، پھر تم پر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک بہت گرم اور روشن چراغ یعنی سورج بنایا۔ سورج یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک وہاج کہتے ہیں گرم اور نہایت روشن چیز کو۔ سورج ہمیں گرمی فراہم کرتا ہے، انرجی فراہم کرتا ہے۔ سورج کا قطر زمین کے قطر سے 109 گنا زیادہ ہے، 109 گنا بڑا ہے ہم زمین سے سورج کا حجم زمین کے حجم سے 33,000 گنا زیادہ ہے۔ سورج کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سورج زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے، پھر بھی اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ برہنہ آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تصویر نمونہ۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ہم نے نچوڑ کر پانی برسانے والے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ یہ پانی برسنا کتنی بڑی نعمت ہے، نہ برسے تو قحط ہو جاتا ہے، لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، اناج نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اس نے سورج کے ذریعے سے بارش برسائی اور پانی برسایا، موسلا دھار برسایا، جس کے ذریعے سے اناج اگایا، سبزیاں اگائیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے سرسبز و شاداب باغ اگائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ حقیقتاً فیصلے کے دن کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ سب کمال یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی بندر کا کھیل نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک اللہ کی حکمت کا نمونہ ہے۔ یہ سب کام جو اللہ نے کیا ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اس لیے تاکہ ایک دن فیصلہ ہونا ہے ہمارے اعمال کا، حساب کتاب دینا ہے ہم کو اپنے اعمال کا۔ اس فیصلے کی خاطر یہ سب کام کیا گیا۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ حقیقتاً فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس قدر خدا کی قدرت، حکمت کی نشانیوں کو دکھانے کے بعد، ان کے اثرات و شواہد سمجھانے کے بعد، قیامت کے منکروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کائنات کی تخلیقات، ہمارے منظم نظام کو دیکھو۔ ہمارے سارے نظام کائنات میں تمہیں 2 باتیں صاف دکھائی دیں گی۔ نمبر 1، یہ ساری تخلیقات عالم بغیر زبردست قدرت کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ کوئی کتنا بڑا، جس نے سورج کو بنایا ہوگا، اتنی بڑی طاقت سورج، جس نے سورج کو بنایا ہوگا وہ کتنا بڑا قادر ہوگا، جس کے حکم میں سورج چل رہا ہے وہ کتنا بڑا قادر ہوگا۔ یہ قدرت نے، اور سمندروں کو دیکھیے آپ، ان کی طاقت کو دیکھیے آپ، ان سے بادل پیدا کرنا، ان سے برسات برسانا، میٹھے پانی برسانا، کس کی طاقت ہے یہ؟ کوئی قادر مطلق ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ نمبر 2، کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک عظیم مقصد اور حکمت کار فرما ہے۔ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک کوئی چیز بیکار نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پیدا کرنے والا حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، وہ خالق عقل ہے۔ اب جو قدرت اس قدر زبردست ہے، اس قدر عظیم کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ان کو فنا بھی کر سکتا ہے، ان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ جو سورج، چاند، آسمان، زمین پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بھلائیاں کرتے کرتے مر جائے، مٹی میں مل جائے، اور دوسرا شخص برائیاں کرتے کرتے مر جائے، مٹی میں مل کر مل جائے، اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ یہ تو مطلب چوپٹ نگری اندھیر راج ہوا۔ کوئی فائدہ کیا ہوا یہ پیدا کرنے کا؟ کہ جو بدماشیوں پہ بدماشیاں کرتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہا، وہ اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، برائیوں سے بچتا رہا، دونوں برابر ہو گئے۔ اندھیر نگری چوپٹ رہا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے حکمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بے عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو عقل کا خالق ہے، وہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا، تم سب کے سب فوج در فوج ہمارے سامنے آ جاؤ گے، کوئی منع نہیں کر سکے گا۔ وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وہ سیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو اتنا چلایا جائے گا
اتنا چلایا جائے گا کہ وہ سراب یہ ریت بن جائیں گے. جس طرح چمکتی ریت پر دور سے پانی کا گمان ہوتا ہے، ایسے ہی پہاڑوں پر ریت کا گمان ہوگا، کیونکہ شدید زلزلوں کی وجہ سے پہاڑ اڑ کر صرف ریت کے تودے بن جائیں گے. اندازہ فرمائیں کہ قیامت کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ پہاڑ اڑ کر ریت بن جائیں گے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ انسان کو اب سوچنا چاہیے کہ اللہ اس دن کو ہمیں پناہ میں رکھے. ان جہنم کانت مرصادن، حقیقت یہ ہے کہ جہنم ظالموں کی گھات میں ہے. للطاغین مآبن، جو سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابن، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. احقاب 80 سال کو کہتے ہیں. اور گھات، جہنم گھات میں ہے. ان جہنم کانت مرصادن، گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ شکار بے خبری کی حالت میں اچانک اس میں پھنس جائے. یہ حال خدا کے باغیوں کا ہے، جو بے خوف خدا کی سزاؤں سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں خوب اچھل کود مچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، بہت طاقتور ہیں، لیکن جہنم ان کو پکڑنے کے لیے تیار ہے. وہ گھات میں لگی ہوئی ہے کہ یہ مریں اور جہنم ان کو پکڑ لے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابم، وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک یا پینے کی کوئی چیز بھی نہیں چکھیں گے. وہ ظالم، طاغین، سرکش، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والے، اللہ کے باغیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں وہ کسی قسم کی ٹھنڈک یا پینے کی کوئی چیز نہیں چکھیں گے. الا حمیمن و غساقا، سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کی دھوون کے، یہ ان کو ملے گا پینے کے لیے. جزاء وفاقاً، یہ ہے ان کا پورا پورا حسب حال بدلہ. جو انہوں نے بدماشیاں کی تھیں، یہ ہے ان کا بدلہ. انہم کان لا یرجون حساباً، ان کی اصل غلطی کیا تھی؟ ان کی اصل غلطی یہ تھی، حقیقتاً وہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع یا خوف نہیں رکھتے تھے. انہیں کوئی خوف نہیں تھا کہ ہم مریں گے اور حساب دینا ہوگا، اس لیے یہ بدماشیاں کر رہے تھے، اس لیے یہ اچھل کود مچا رہے تھے، سرکشیاں کر رہے تھے، اللہ کے احکام کو توڑ رہے تھے، انسانوں کے جانوں کے اور مالوں اور عزتوں سے کھیل رہے تھے. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات کی کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، اس لیے یہ کر رہے تھے. اصول کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو برے کام کی سزا ملنے کا خوف ہوتا ہے یا نقصان کا خوف ہوتا ہے تو فطرتاً ایسے کاموں سے بچتا ہے، ڈرتا ہے. اور جسے حساب کا کتاب کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ بے فکر ہو کر بڑے بڑے ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پرواہ نہیں ہے. سمجھتا ہے مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. جس کو یہ پتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد مجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، وہ سوچ کر کام کرے گا، ڈرے گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے، حساب سے. فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے سب یہ سرکشی اس لیے کی کہ انہوں نے ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں کو بری طرح جھٹلا دیا، نہیں مانا. کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے. وہ کل شعین احسانہ ہو کتاباً، تو ہم نے کیا کیا کہ ان کی ہر بات، تمام حرکتوں، تمام بدماشیوں، ارادوں، نیتوں کو گن گن کر پوری طرح گھیر کر لکھ لیا. ہم نے نہیں چھوڑا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کی ہر حرکت کو گھیر کر لکھ لیا اور اس کو گھیر کر اپنے پاس ریکارڈ کر لیا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو آپ چکھو اس جہنم کی سزا کا مزہ. اب ہم تمہارے لیے تمہاری سزا کے سوا، اب ہم تمہاری سزا کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے. اب کوئی چیز بڑھے گی تو سزا ہی بڑھے گی، عذاب بڑھتا ہی رہے گا. قرآن نے کہا جلد جل جائے گی، ہم دوسری جلد پیدا کر دیں گے، وہ عذاب بڑھتا ہی رہے گا، نہ مرے گا نہ عذاب سے چھوٹے گا. اب فرمایا دوسرے قسم کے لوگ، یہ وہ ہیں جو سرکش ہیں، جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. اب دوسرے کون لوگ ہیں؟ ان المتقین مفازا، متقین جو برائیوں سے بچتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جو کسی کا حق نہیں مارتے، ہر برائی سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ متقین، برائیوں سے بچنے والوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، مفاز، کامیابی. حدائق و عنابا،
ان کے لیے باغات ہی باغات ہیں، انگور کی بیلیں ہیں، کواعب اتراون، اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں ہیں، وہ کاسن دہاکن، شراب سے بھرے چھلکتے جام ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ وہاں کسی قسم کی کوئی بیہودہ، بدمزہ، گندی، جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ صلہ ہوگا تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے، وہ بھی بطور عطا، بطور انعام، جو بہت کافی بھی ہوگا اور حسب حال بھی ہوگا، یعنی جیسا انہوں نے کام کیا ہوگا ویسا ہوگا اور بہت کافی ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس عظیم ذات کی طرف سے ملے گا جو آسمان و زمین، ان کے تمام درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، جو حد سے زیادہ مہربان ہے، فیض پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا ہے، اور ایسا زبردست ہے کہ کسی کو اس کے سامنے بولنے کی مجال نہیں۔ اس اللہ کی طرف سے ان کو وہ اجر ملے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ نیکیوں کی نیکیاں شمار کرے گا، پھر ہر نیکی کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا، ان کا ثواب دے گا۔ اسی بات کو خدا نے آیت میں فرمایا تمہارے مالک کی طرف سے یہ عطیہ پورا عطیہ ہوگا، یعنی جو عطا ملے گی، جو جزا ملے گی نیک برائیوں سے بچنے والے لوگوں کو، وہ بہت زیادہ ہوگی، ان کے عمل سے بھی 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ جزا جو دی جائے گی وہ صرف اتنی نہ ہوگی جتنا انسان نے نیک کام کیا ہوگا اور جس کا وہ مستحق ہوگا، بلکہ اس کے استحقاق سے کہیں زیادہ اس کو انعام و اکرام بھی دیا جائے گا۔ آخری مطلب یہ ہے کہ رتی عمل کا حساب ہوگا، پھر اس کا بدلہ ملے گا، پھر یہ اچھا بدلہ بھی محض خدا کی رحمت بخشش کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ پر کسی کا قرض یا جبر نہیں۔ آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، لیکن جنت جیسی عظیم نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا انعام ہوگا کہ اس نے دنیا میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو پھر اللہ اس کو انعام دے گا۔ وہ انعام جنت کی نعمتیں ہوں گی، ابدی سرمدی نعمتیں ہوں گی، خدا کی رحمتیں ہوں گی، خاص اللہ کی نعمتیں ہوں گی جو جنت میں اس کو ملیں گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوا اس کے جسے خدا مہربان بولنے کی اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ۔ اور فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کہ خدا کی قسم وہ ہم ائمہ اہل بیت ہیں جن کو خدا قیامت کے دن بولنے کی اجازت دے گا، اور ہم ہی وہ ہیں جو بالکل ٹھیک بات کریں گے۔ پوچھا گیا اور ٹھیک بات کیا ہوگی؟ امام نے فرمایا ہم پہلے اپنے پالنے والے مالک کی بزرگی بیان کریں گے، اس کے نعمتوں کی تعریف کریں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، پھر اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر اپنی پیروی کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور ہماری شفاعت رد نہیں کی جائے گی۔ یہ تصویر صافی۔ وقول نیاز بریلوی بہت بڑے صوفی استاد ہیں، نیاز اندر قیامت بے سر و ساما نہ خواہی شد، کہ از حب و طلائے علی داری تو سامان۔ ذالک یوم الحق، یہ وہ سچا دن ہے، حقیقی دن ہے جس کا ہونا سچا ہے، سچی حقیقت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لہذا اب جو چاہے پالنے والے مالک کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی اس بات کو سمجھ لے کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، لہذا مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ ہے سامان، یہ سامان ہے جو اس کو جمع کرنا ہے۔ یہاں پر جو یہ سمجھتا ہے، فرمایا کہ یہ سچی حقیقت ہے کہ مرنا ہے اور اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس کو چاہیے اپنے پالنے والے کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو آنا لازمی ہے۔ اب جو کوئی اپنی بہتری چاہے، نیک اعمال انجام دے، اللہ کی اطاعت کا کام انجام دے۔ قیامت کی آمد کا اعلان کرنے کے بعد کفار کو دعوت دی کہ میں نے مجبور نہیں کیا بلکہ بااختیار بنایا ہے، یعنی یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن حق ہے، سچ ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اپنے رب کی اطاعت کرے، یعنی انسان کو اختیار دیا ہے، اس کے معنی انسان مجبور نہیں ہے۔
جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے کا مطلب یہی ہے اس کا کہ انسان جو ہے وہ مجبور نہیں ہے بلکہ بااختیار ہے. جو چاہے وہ اطاعت کرے، جو چاہے اطاعت نہ کرے. جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کا بدلہ انعام پائے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا سرکش قرار پائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. آخری آیت انا انذرناکم عذابا قریبا، لو ہم نے تمہیں اپنی سزا سے ڈرا کر خبردار کر دیا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو اس سزا سے ہم نے باخبر کر دیا جو بالکل قریب آ گئی ہے. جس دن ہر آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا. جو دنیا میں کیا ہوگا وہ سب دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے. اور حق کا منکر کافر چیخے گا کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں مر کے زندہ ہی نہ ہوتا. میں جب مر گیا تھا، مٹی میں دفن ہو گیا تھا، مٹی میں رہتا، مٹی بن جاتا، پیدا نہ ہوتا دوبارہ. کیونکہ وہ سزا جو دیکھے گا اپنی تو وہ تمنا کرے گا کاش میں دوبارہ پیدا ہی نہ ہوتا، سزا نہ پاتا. یعنی مر کر ہمیشہ مٹی ہو جاتا، دوبارہ زندہ نہ ہوتا. یہ وہ کہے گا کہ جس نے اب برے کام دنیا میں کیے تھے، اللہ کی کے نافرمانیاں کی تھیں، گناہ کیے تھے. جب وہ ان گناہوں کو دیکھے گا اور ان کی سزا کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میں مر جاتا اور ختم ہو جاتا. مگر یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے دنیا پیدا کی ہے، بیکار نہیں پیدا کی ہے. یہ اس لیے پیدا کی ہے اللہ نے کہ یہاں دنیا میں جو انسان نے اچھے کام کیے ہیں اس کو اچھا انجام ملے، اس کو انعام ملے اللہ کا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کو اللہ کی سزا ملے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.